الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وامره حق الذي هو الخالق الحق والظاهر الحق والباطن الحق وقال الحق في حقه ويعلمون أن الله هو الحق المبين الصلاة والسلام على النبي الحق والنبأ الحق وصاحب كتاب الحق الذي هو سفير الحق ومسير الحق وصراط الحق وطريق الحق وقال الحق في حقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام الحق على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم أدر الحق حيثما دار علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الحق أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا صلوات محمد وآل محمد وآل ایک سب مل کر اس سے بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے لیے حاجات کی استجابت کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات اجازت ہے حضور گفتگو کا آغاز کریں واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا محبان نقطہ با عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح سلسلہ گفتگو کا یہ چوتھا مرحلہ ہے سرنامہ کلام میں نبی اکرم کی معروف حدیث تلاوت کرنے کا مسلسل شرف حاصل کیا ہے ارشاد ہوا انی تارکن فیکم الثقلین میں جا تو رہا ہوں مگر تمہیں لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا اپنے جانشین چھوڑ کر جا رہا ہوں یا رسول اللہ کیا جانشین انی تارکن فیکم الثقلین دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی ایک قرآن ہے دوسرے میرے اہل بیت ہیں ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا اگر دونوں کے دامن کو تھام لیا تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے ایک ہاتھ سے قرآن کا دامن دوسرے ہاتھ سے پھر قرآن کا دامن فرق اتنا ہے ایک خاموش ہے ایک کلام کر رہا ہے ایک صامت قرآن ہے ایک قرآن ناطق ہے اور عنوان سخن بھی یہ ہے عرفان قرآن صامت در قرآن ناطق گفتگو قرآن کے حوالے سے کرنی ہے قرآن کے مفاہیم قرآن کی باتیں آپ تک پہنچانی ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے تعجب یہ ہے حضور آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا تعجب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھ لیں کچھ قرآن کا علم لے لیں تو دنیا ہمیں عالم کہنے لگتی ہے محسوس کریں گے بات کو اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرے پڑھا لکھا ہے جاہل تو نہیں ان پڑھ تو قرآن نہیں پڑھتا پڑھا ہے اس نے تو قرآن پڑھ رہا ہے اگر کوئی قرآن کی تلاوت سے آگے بڑھے ترجمہ بھی کرنے لگے کیونکہ کافی پڑھا ہے اس نے ترجمہ کر رہا ہے اگر کوئی ترجمے کی منزل سے بھی بالا ہو جائے تفسیر کرنے لگے
کیا کہنے اس کے، قرآن کی تفسیر بہت بڑا عالم ہے۔ ہم اگر تلاوت قرآن کریں سب مانتے ہیں عالم ہے، ترجمہ قرآن کریں سب تسلیم کرتے ہیں عالم ہے، تفسیر قرآن کریں سب نے قبول کیا کہ عالم ہے۔ تعجب اس نظریے پر ہے جو قرآن کو پڑھ لے اسے تو عالم مان رہے ہو، اور جو قرآن لے کر آیا ہے، شکر گزار شکر گزار شکر گزار، بہت شکر گزار آپ کی توجہات کا۔ جو قرآن لے کر آیا ہے اسے عالم ماننے پہ تیار نہیں۔ اس نے دیا تو ہم نے پڑھا، اس نے پڑھایا تو ہم نے لیا۔ ہم پڑھیں تو عالم، وہ لائے تو کہا امی ہے، ان پڑھ ہے، اور یہ ان پڑھ بھی حدیث سے نہیں کہا، توجہ چاہ رہا ہوں دوستوں سے، قرآن سے کہا۔ سورہ جمعہ کی آیت پڑھی، اتفاقاً آج بھی روز جمعہ ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں ان پڑھ ہیں؟ کہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا۔ ہم نے کہا آیت ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی، آگے بڑھ رہی ہے۔ کرے گا کیا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول بھیجا ہے امیین میں، کام کیا ہے؟ تلاوت آیات کرے گا، نفسوں کو پاک بنائے گا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ ایک سامنے کے متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، کہاں سے آیت لی؟ قرآن سے۔ نبی امی ہیں، یہ امی ہونا عیب نہیں ہے، کمال ہے۔ امی یعنی مادر ذات، ماں کے پیٹ سے جیسے انسان باہر آتا ہے، کچھ نہ پڑھتا ہے نہ سیکھتا ہے، اسے کہتے ہیں امی ہے۔ یہ امی ہونا ہمارے لیے عیب ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو وہاں سے علم لے کر آتے ہیں ان کے لیے عیب نہیں، کمال ہے۔ یہاں آئے ہیں، یہاں والوں سے نہیں پڑھا، اگر یہاں والوں سے پڑھتے تو شاگرد بن جاتے۔ یہاں والوں سے نہیں پڑھا، ایسے ہیں جیسے ابھی دنیا میں آئے ہیں، اس لیے امی ہیں۔ آپ امی پہ رکے، آگے نہیں پہنچے۔ یعلمہم الکتاب، یہ تعلیم دینے کے لیے آ رہا ہے۔ کبھی دنیا میں کوئی ایسا دیکھا ہے جو خود ان پڑھ ہو اور دوسروں کا معلم بن جائے؟ خود جاہل ہو دوسروں کو تعلیم دے؟ نہیں، پہلے خود عالم ہوگا تو تعلیم دے گا۔ افسوس اس بات کا ہے امی پہ رکے، یعلم تک نہیں پہنچے، غار میں رکے، غدیر تک نہیں پہنچے۔ غار میں الجھ گئے، غدیر تک نہیں پہنچے۔ امی عالم ہے، علم دینے کے لیے آیا ہے، ہادی ہے، اس نے بنا کے بھیجا ہے۔ جب بھیجنے والا وہ ہے تو کیسے ہوگا کہ ایسا استاد بھیج دے جسے خود کچھ نہ پڑھنا آتا ہو؟ لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، آتا تھا۔ اگر خود لکھنے پڑھنے لگتے تو لوگ کہتے دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا شاعر ہے۔ ظاہر ایسا بنایا، اور حیرت اور مزید ہے جو قرآن لا رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان پڑھ ہے، لیکن کسی نے آج تک حضرت آدم کے لیے نہیں کہا۔ توجہ میرے ساتھ ہوگی تو لطف آئے گا بات کرنے کا۔ آپ سے فضائل کے مرحلے میں ہوں، بات آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ کسی نے آج تک حضرت آدم کے لیے نہیں کہا کہ آدم پڑھے لکھے نہیں تھے۔ پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے؟ اچھا کیسے پتہ چلتا ہے کوئی پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے؟ اس کی تحریر بتائے گی ہاں بھائی یہ پڑھا لکھا ہے، اس کی تقریر بتائے گی صاحب علم ہے۔ کم از کم دو چیزیں تو ہیں، یا تحریر ہے یا تقریر ہے۔ آپ نے کہا آدم عالم ہے، آدم کی تقریر سنائیں، آدم کی تحریر دکھائیں۔ کیسے کریں آدم عالم ہے؟ کہ آدم عالم ہے، علم آدم الاسماء کلہا۔ جو قرآن آدم کے لیے علامہ کہہ رہا ہے وہی میرے نبی کو معلم بھی کہہ رہا ہے۔
علامہ آدم کے لیے آئے تو قبول، نبی کے لیے یعلمہم الکتاب والحکمہ آ جائے تو تعویلیں کرتے پھرتے ہیں۔ آدم کے علم کی دلیل کیا ہے؟ کہ ایک دلیل ملی آدم کے علم کی، فرشتوں سے موازنہ ہوا، مقابلہ ہوا، فرشتے سامنے آئے، علم کا اظہار کرو آدم۔ کیا کیا آدم نے؟ آیتیں سنائی، قرآن سنایا، سورہ سنائے؟ نہیں، پنجتن کے نام بتا دیے۔ آدم نے صرف پنجتن کے نام پڑھ کر سنائے، فرشتے خاموش ہو گئے۔ آدم اپنا علم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں ناموں کے ذریعے سے، تو جن کے نام آدم کو عالم بنا دیتے ہیں وہ خود کتنے بڑے عالم ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند۔ ایک اور صلوات مل کر بآواز بلند محمد و آل محمد۔ کتاب لانے والا ہے، یہ قرآن دے کے جا رہے ہیں۔ کل کی گفتگو جہاں رکی تھی بات وہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں۔ قرآن تسلیم کرنے کے لیے ہے، اعتراض کرنے کے لیے نہیں۔ معصوم کوئی بات کرے تو تسلیم کی جائے گی، غیر معصوم کوئی بات کرے تو تحقیق کی جائے گی۔ صحیح بھی کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ معصوم کوئی بات کرے تسلیم ہوگی، تصدیق کر دی جائے گی، تسلیم کر لیا جائے گا، بات کو قبول کر لیا جائے گا۔ قرآن کوئی بات کرے تسلیم کی جائے گی۔ آج تک 73 فرقوں میں سے ایک عالم نہیں ملا جو قرآن کی تحقیق کر رہا ہو۔ ہوتا یہی ہے کہ جگہ خالی ہوگی تو پھر یہ معاملات ہوں گے۔ تھوڑا سا نزدیک تشریف لے آئیں تاکہ آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ ایک اور درود پڑھ لیں بآواز بلند محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، کچھ نہیں، کئی چہرے میں نے دیکھے ہیں جو درود نہیں پڑھ سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شکر گزار ہوں۔ واہ واہ کے لیے میں نے آپ سے نہیں کہا، داد کے لیے نہیں کہا، گزارش ہی درود کے لیے ہوتی ہے تاکہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو سکیں، آپ کے گناہ بھی معاف ہو سکیں۔ ایک اور مل کر بآواز بلند صلوات محمد و آل محمد۔ قرآن کے جتنے دعوے ہیں، کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ میں تحقیق کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ان قرآن سیرت بہ الجبال، قرآن چاہے تو پہاڑوں کو چلا دے۔ 73 فرقوں کا ایک عالم ایسا نہیں ملا جو کہے میں تحقیق کر رہا ہوں قرآن چلا سکتا ہے یا نہیں۔ آؤ قطعت بہ الارض، زمین کے ٹکڑے کر دے، مسافتوں کو طے کر دے، قطع مسافت کر دے۔ ایک عالم نہیں ملا جو کہے میں تحقیق کر رہا ہوں قرآن مسافتوں کو طے کرتا ہے یا نہیں۔ آؤ کلم بہ الموتیٰ، قرآن چاہے تو مردہ کلام کرنے لگے، بولنے لگے۔ ایک عالم بھی ایسا نہیں ملا جو کہے میں تحقیق کر رہا ہوں قرآن کا یہ دعویٰ درست ہے یا غلط ہے کہ قرآن مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کوئی ملا ہے تو آپ بتائیے، کوئی ایک عالم ہو کسی بھی فرقے کا جو کہے میں قرآن پہ تحقیق کر رہا ہوں، قرآن نے جو دعوے کیے ہیں یہ درست ہیں یا غلط ہیں؟ کہ نہیں، اگر قرآن نے دعویٰ کیا ہے تو درست ہے۔ قرآن کے دعوے پہ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا تو تسلیم کیا جائے گا۔ جیسا ناطق قرآن ویسا صامت قرآن۔ اگر صامت دعویٰ کر رہا ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا، اگر ناطق دعویٰ کر رہا ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا۔ قرآن کے واقعات پہ تحقیق نہیں ہوتی تو پھر علی کے معجزات پہ تحقیق کیسی؟ علی نے سورج کو پلٹایا تھا یا نہیں پلٹایا تھا؟ علی نے ٹھوکر سے مردہ اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا؟ تسلیم کرنے کی جگہ ہے۔ وہ خاموش قرآن ہے، یہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ جیسا قرآن، اور کمال یہ ہے قرآن قیامت تک کی کتاب ہے، پیغام قیامت تک جائے گا۔ قرآن کی جن آیتوں میں کافروں کی باتیں ہیں، اس زمانے کے کافر صرف مراد نہیں،
قیامت تک آنے والا ہر کافر مراد ہے۔ جو خطاب مومنوں سے ہے، صرف 11 ہجری تک کے مومن مراد نہیں، مخاطب نہیں، قیامت تک آنے والا ہر مومن۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والو نماز پڑھو۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اس زمانے کے لوگوں سے۔ قیامت تک آنے والے مراد ہیں۔ جو مومنوں کی آیت ہے قیامت تک آنے والا مومن شامل، جو منافقوں کی آیت ہے قیامت تک آنے والا منافق شامل، جو کافروں کی آیت ہے قیامت تک آنے والا کافر شامل۔ جس آیت میں فرعون کا ذکر ہے، جس کا فرعون مزاج ہو، جس کی طبیعت میں فرعونیت ہو، وہ اس آیت میں شامل ہو جائے گا۔ جس کا جو آیت نمرود کے لیے آئی، جس کی مزاج میں نمرودیت ہے، آیت میں شامل ہو جائے گا۔ جو مومنوں کے لیے آئی، جس کے لیے جو مومن ہے آیت میں شامل ہو جائے گا۔ جو منافقوں کے لیے آئی، منافق آیت میں شامل ہو جائے گا۔ جو کافروں کے لیے آئی آیت میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن کمال ہے آل محمد کا، جو آیت ان کے لیے آئی کوئی کتنی کوشش کرے شامل نہیں ہو سکتا۔ آئے تطہیر ان کے لیے آئی، کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ آئے مباہلہ ان کے لیے آئی، کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ آئے مودت ان کے لیے آئی، کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ جو آیتوں میں شامل نہیں ہو سکتے، فضیلتوں میں کیسے شامل؟ جی جو آیت اہل بیت کے لیے آ رہی ہے، آل محمد کے لیے آ رہی ہے، آیت تطہیر، ہر معصوم شامل نہیں۔ فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، لیکن یہ بس کیوں ہر معصوم شامل نہیں؟ کیونکہ معصوم ہونے کے لیے عصمت کی شرط ہے، اہل بیت ہونے کے لیے فاطمہ سے نسبت کی شرط ہے۔ آپ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، جتنے بیٹھے ہوئے محترم شخصیات ہیں۔ قرآن ناطق، قرآن صامت، دونوں، دو کے دامن دیے، دو چھوڑ کے گئے۔ جیسا یہ ہے ویسا یہ ہے۔ قرآن کے ظاہر ہیں، قرآن کے باطن ہیں۔ ظاہر یہ عبارت جو لکھی ہوئی ہے، باطن اس کے اندر، معصوم فرماتے ہیں کئی باطن ہیں قرآن کے۔ قرآن کا ظاہر ہے، قرآن کا باطن ہے۔ قرآن تو چھوڑیے، جو حروف ہیں، حروف تہجی، ان کے بھی ظاہر ہیں، ان کے بھی باطن ہیں۔ جو اس علم سے تعلق رکھتے ہیں وہ ضرور گواہی دیں گے۔ الف لکھیے، ایک لکیر ہے سیدھی، لکھنے میں ایک ہے، لیکن جب باطن میں کیا ہے؟ الف ہے، لام ہے، فے ہے۔ چاہ رہا ہوں کچھ بات آپ کے حوالے کر کے جاؤں، بہت شکر گزار ہوں توجہات کا جو آخر تک بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے۔ ظاہر میں ایک الف ہے، باطن میں 3 حرف ہیں۔ لام میم، الف لام میم۔ لام ظاہر میں ایک ہے ٹیڑھا سا، باطن میں 3 ہے، لام الف میم۔ فے ظاہر میں ایک حرف ہے، باطن میں 2 حرف ہیں۔ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ عام حروف کے ظاہر و باطن ہیں۔ قرآن کمال کلام ہے۔ شکر گزار ہوں، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ قرآن کے بھی ظاہر ہیں، قرآن کے بھی باطن ہیں۔ 2 چھوڑ کر جا رہا ہوں، دونوں قرآن ہیں۔ ایک خاموش قرآن ہے، دوسرا بولتا ہوا قرآن ہے۔ جیسا یہ قرآن ہے ویسا یہ قرآن ہے۔ 2 قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، جیسے اس کے ظاہر و باطن ہیں ایسے ان کے ظاہر و باطن ہیں۔ جیسا قرآن کا ظاہر و باطن ہے ایسے ہی آل محمد کے ظاہر و باطن ہیں۔ حیران ہوگا کہ آل محمد کے ظاہر و باطن ہے۔ جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو جملہ آتا ہے السلام علی ظاہرکم و علی باطنکم۔
آمادہ ہو گئے؟ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ کے ظاہر پہ بھی سلام، آپ کے باطن پہ بھی سلام. علی کا ظاہر بھی ہے، علی کا باطن بھی ہے. اب ظاہر کیا ہے؟ اگر گھٹنے پہ رکھ کے روٹی توڑے تو ظاہر ہے، 2 انگلیوں سے خیبر اڑا دے تو باطن ہے. جو مسلمان کو نظر آئے وہ ظاہر ہے، جو سلمان کو نظر آئے وہ باطن. سلامت رہیں. ایک صلوات بھی اسی طرح محمد و آل محمد کی ذات پہ ہدیہ کی. قرآن جیسا ویسے اہل بیت. قرآن کا ظاہر و باطن، آل محمد کا ظاہر و باطن. قرآن صامت کا ظاہر و باطن، قرآن ناطق کا ظاہر و باطن. قرآن صامت معجزہ، قرآن ناطق بھی معجزہ. صامت معجزہ ہے. بس یہ علم آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. کیسے معجزہ ہے قرآن؟ بھئی قرآن تو معجزہ ہے. کس طرح کا معجزہ ہے؟ جنہیں ہم معجزہ سمجھتے ہیں، یہ ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، معجزہ نہیں. جنہیں ہم نے معجزے کا نام دے دیا، بھئی اس کے گھر میں معجزہ ہو گیا. کیا ہوا؟ قرآن کھولے بال نکل آئے. یہ ہم نے کہہ دیا معجزہ ہے. معجزہ نہیں ہے. معجزہ کیا ہے؟ جس کے سامنے سب عاجز آ جائیں اسے معجزہ کہتے ہیں. اس کا مقابلے کا نہ لا سکیں. کل کی گفتگو آپ کے اذان عالی میں موجود ہے. تحدی قرآن، لاؤ اس جیسا لا سکتے ہو تو عاجز ہے. قرآن معجزہ. کن باتوں میں معجزہ ہے؟ کس چیز کا معجزہ ہے قرآن؟ ہے نا قابل غور بات؟ ہمارا قرآن معجزہ ہے. کس چیز کا معجزہ ہے؟ کم از کم 7 چیزیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں جن کا معجزہ ہے. ورنہ یہ 7 حتمی نہیں ہیں، ختم نہیں ہوئی. جیسے زمانہ گزرتا رہے گا قرآن کے معجزات ظاہر ہوتے چلے جائیں گے. مرور زمان سے، زمان کے گزرنے سے معجزات واضح ہوتے چلے جائیں گے. جیسے عقل بشر بڑی ہوتی چلی جائے گی، قرآن کے جوہر دیکھے گی. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کب کہہ رہا تھا؟ ہم اب پہنچ رہے ہیں اس تک. قرآن سب سے واضح اور پہلا معجزہ ہے فصاحت و بلاغت میں، کیونکہ سامنے آنے والے خود کو فصیح و بلیغ کہہ رہے تھے. قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ. فصاحت کسے کہتے ہیں؟ بلاغت کسے کہتے ہیں؟ فصاحت کسے کہا جاتا ہے؟ کیا ہوتی ہے فصاحت؟ 2 جملوں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. یہ فصیح و بلیغ ہوتا کیا ہے؟ فصاحت کہتے کسے ہیں؟ فصاحت یعنی کلام میں کوئی سنگین لفظ، نامانوس لفظ، معیوب لفظ، ایسا لفظ جس سے انسان کو کراہیت محسوس ہو رہی ہو، جو انسان کے گوشت پہ گراں ہو، جو مفہوم سے ہٹا ہوا ہو. کلام میں ایسا لفظ نہ ہو تو کلام فصیح ہے. پھر محسوس کیجئے حضور. کلام گویا ہو، کلام رسا ہو. اگر کلام میں، گفتگو میں آسان الفاظ ہوں، کلام میں سنگین الفاظ، ثقیل الفاظ، معیوب، نا آہنگ، گوشت پہ گراں گزرتے ہوں، ایسے الفاظ نہ ہو، کلام فصیح ہے. بلیغ کسے کہتے ہیں؟ وہ کلام جو موضوع کے مطابق ہو، ماحول کے مطابق ہو، ہدف کے مطابق بات کی جائے. بات ہو رہی ہے مجلس کی، یہ میلاد کی بات کرنے لگے، بلاغت نہیں ہے. بلاغت موضوع کے تحت بات کی جائے. تو فصاحت ہوتی ہے الفاظ میں، بلاغت ہوتی ہے مفاہیم میں، محتوا میں. فصیح کیا ہوا؟
آسان الفاظ میں، جو جلدی سے گوشت کے لیے خوشنما محسوس ہو، اس کو سن کر اطمینان ہو، اس کو سن کر خوشی ہو۔ بلاغت، موضوع کے مطابق بات کی جا رہی ہو۔ قرآن معجزہ ہے فصاحت و بلاغت میں۔ جس زمانے میں نازل ہوا اس زمانے کے لوگ فصاحت و بلاغت کے ماہر افراد شمار ہوتے تھے، اتنے ماہر تھے۔ عکاس کا میلہ لگتا، سب جمع ہوتے، اپنے اپنے اشعار سناتے، یہ میرا قصیدہ ہے، یہ میری غزل ہے، یہ میرا پیغام ہے۔ جب امتحان کیا جاتا کس کا کلام زیادہ وزنی ہے، کس کا کلام بالا ہے، اس کلام کو لیا جاتا، کعبے کی دیوار پہ لگایا جاتا۔ توجہ توجہ، بشر کو بھی اپنا وجود منوانے کے لیے کعبے کی ضرورت ہے، لیکن کیا کریں، ساری جان لگا کر دیوار تک آ سکتے ہو، دیوار میں در نہیں بنا سکتے۔ یا رسول اللہ، سب مل کے جواب دیں۔ زندہ باد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد۔ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اور باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ میلہ لگتا عکاس کا، جمع ہوتے، اشعار بیان کرتے۔ ہر سال ایسا ہوتا، جو شعر قوی ہوتے، قصیدہ بالا ہوتا، فکر بلند ہوتی، الفاظ رسا ہوتے، فصاحت بھی ہوتی، بلاغت بھی ہوتی، اسے لے جا کے کعبے کی دیوار پہ لگاتے۔ سالوں سے سلسلہ چلا آ رہا تھا، لیکن دیوار کعبہ پہ صرف 7 قصیدے تھے۔ ہر سال بھی بعض کلام ایسے تھے جو اس قابل نہیں تھے کہ ان 7 کا مقابلہ کریں۔ بس وہ اعجاز ہو گئے کلام کا، معجزہ ہو گئے۔ ان کے لیے کمال یہی ہے، یہ 7 سبع معلقات، سبع یعنی 7 معلقات، جو معلق ہیں، جو لٹکے ہوئے ہیں کعبے پہ، 7 قصیدے، کمال۔ 100 اشعار، اس سے زیادہ اشعار کے قصیدے لٹکے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے فخر ہے۔ ہماری شاعری دیکھو، ہے تو اس جیسا لے آؤ۔ نبی نے 3 آیتوں کی سورہ دی۔ کل لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کہ جاؤ، لے جا کے کعبے کی دیوار پہ لگاؤ۔ ان کے 7 قصیدے ہیں، یا ایک چھوٹے سے چھوٹا سورہ ہے، لے جا کے کعبے کی دیوار پہ لگا دیا۔ کافر آئے، سورہ پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قافیے بھی ہیں، مزاج بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، مگر شعر نہیں ہے۔ کیا ہے یہ کیا چیز لگی ہوئی ہے؟ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رات کی تاریکی میں آئے، منہ پہ کپڑا لپیٹا، اپنے اپنے قصیدے اتارے، بغل میں لبائے، چل دیے۔ اپنے اپنے قصیدے اتارے۔ کافر ہے مگر غیرت مند ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں دوستوں سے جو خاموش رہ گئے، کافر ہے مگر غیرت مند ہے، جانتا ہے اس کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا، قصیدے اتارے، لپیٹے اور چلا گیا۔ مجھے حیرت تو اس بات کی ہے، جو کوثر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ساقی کوثر کا مقابلہ۔ چلے گئے اتار کے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن معجزہ ہے فصاحت و بلاغت میں۔ قرآن ایک چیز، قرآن معجزہ ہے بیان معارف میں، قرآن معجزہ ہے طرح بیان تاریخ میں، جو تاریخ قرآن نے بیان کی ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو کیا پتا آدم کے بارے میں، نوح کے بارے میں، قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن معجزہ ہے وضع قوانین میں، قانون بنانے کا معجزہ ہے۔ قرآن معجزہ ہے علم میں، رشد میں، بیان کروں گا توفیق ملی تو۔ قرآن معجزہ ہے اخبار غیبی میں، قرآن معجزہ ہے عدم اختلاف آیات میں،
جملہ کہہ دوں اس پہ، عدم اختلاف آیات، آیات میں جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ اچھا کیوں؟ ٹکراؤ ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا، تقاضا ہے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کچھ آیتیں مکے کی مشکل ترین زندگی میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں جب اپنا ماحول ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے مزاج کچھ اور ہوتا ہے، جب آسانی میں ہوتا ہے مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن کبھی سفر میں آیا، کبھی حضر میں آیا، کبھی گھر میں آیا، کبھی باہر آیا، کبھی دن میں آیا، کبھی رات میں آیا، کبھی مکے میں آیا، کبھی مدینے میں آیا، لیکن آیت آیت سے نہیں ٹکرا رہی۔ اگر ہمارا کلام ہوتا تو ٹکرا جاتا۔ یہ نہ ٹکرانا بتا رہا ہے، بھیجنے والا وہ ہے۔ معجزہ ہے۔ پڑھیے پڑھیے، عدم تضاد، آیت آیت سے نہیں ٹکرائے گی۔ جیسا صامت ویسا ناطق، ان کی آیت آیت سے نہیں ٹکراتی، اس کی روایت روایت سے نہیں ٹکراتی۔ 12 ہو کر بھی ایک بات کر رہے ہیں، 14 ہو کر بھی ایک زبان بول رہے ہیں۔ تو میں جملہ یہی کہوں گا، وجود ایک ہے، جلوے 14 ہیں۔ صلوات مل کر بآواز بلند محمد و آل محمد پہ پڑھیں۔ قرآن معجزہ ہے، اور وضع قوانین، قانون بنانے میں معجزہ ہے۔ قانون، اس عرب کے ماحول میں قانون کی بات کریں گے، اس معاشرے میں کسی کے حوض سے، تالاب سے اگر دوسرے نے کہ اونٹ نے پانی پی لیا، 40 سال تک جنگ چلتی رہی۔ تمہارے اونٹ نے پانی کیسے پیا؟ سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ جو بیٹوں کو پالتے اس لیے تھے تاکہ پتہ چلے لڑنے والے کتنے ہیں۔ اب بھی اس ملک کے خدا داد پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں یہ نہیں کہا جاتا بیٹے کتنے ہیں، کہا جاتا ہے تمہارے ساتھ سر کتنے ہیں۔ آپ تو اس خوبصورت معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، اس فضا میں رہ رہے ہیں۔ ایسے علاقے ہیں جہاں کہا جاتا ہے سر کتنے ہیں، کتنے لوگ سر دے سکتے ہیں تمہارے نام پر۔ وہ عرب والی جاہلیت کا زمانہ، قانون کوئی نہیں تھا، ہاں رسومات تھیں، کچھ رسومات، کچھ اختراعات، کچھ باتیں بنا رکھی تھی، اس کے تحت چل رہے۔ جاہلیت کا معاشرہ، ایسے معاشرے میں قرآن قانون لا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اور نبی کے لیے کتنا مشکل کام ہے، قرآن قانون بیان کرے۔ انہیں کیا، ان کی کیا غرض قانون سے، ان کا کیا واسطہ قانون سے، لیکن قرآن قانون دے رہا ہے۔ دنیا کا وہ ملک ہی نہیں جس میں قانون نہ ہو۔ ملک چھوڑ دیجئے، سڑکوں کی حالت دیکھ لیجئے، اگر سگنل نہ ہو چل سکیں گے؟ ایک بیچارہ پولیس والا کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، ہم پھر بھی نہیں رکتے، ہمیں جلدی ہے، وہ اپنی جان جوخم میں ڈالے گاڑیوں کو روک رہا ہے اور ہم رکنے کے تیار نہیں ہیں۔ قانون بنا رہا ہے، ہم اب قبول نہیں کر رہے قانون۔ قانون اس جاہلوں کے معاشرے میں نافذ کر رہا ہے قرآن۔ قرآن نے قانون کی بات کی، کیا بات کی؟ وہ معاشرہ جو ساری دنیا سے کٹا ہوا تھا، قبیلوں میں تقسیم تھا، جس معاشرے کا کہنا یہ تھا ہم عرب ہیں بس دنیا میں، باقی سب عجم ہیں، گونگے ہیں، کسی قابل نہیں ہیں، تعصب میں اتنا غرق تھا، اپنے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسا معاشرہ قرآن قانون دے رہا ہے۔ ایسے معاشرے میں جہاں لوگ صرف اپنی بات کریں، قرآن نے پورا قرآن پڑھ کر دیکھیے، کہیں نہیں کہا یا ایھا العرب، اے عرب والوں میری بات سنو، یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس، یا عبادی، یا ایھا الذین آمنوا۔ عرب والے قبول کرتے؟ ناس سب کو بلا رہا ہے، سب سے بات کر رہا ہے، نہیں چاہیے ایسا۔ ہماری بات کرے بس، یہ گونگے ہیں دوسرے، ان کی بات قرآن کیسے کر رہا ہے؟ قرآن نے قانون دیا، صرف تم نہیں ہو، اور بھی ہیں جو ہدایت کے طلبگار ہیں، جنہیں ہدایت دینی ہے۔ اللہ کا مخاطب صرف عرب نہیں، ساری عالمین ہے۔ قرآن کا قانون صرف عربوں کے لیے نہیں، جامعیت کی بات کرتا ہے،
دیکھو جامعہ پورا معاشرہ ہے جس سے قرآن قانون نافذ کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، ایک قانون دے رہا ہے. تنہا نہیں رہ سکتے، معاشرے کی صورت میں رہنا ہے. دوسرا، قرآن وحدت کی بات کر رہا ہے. دیکھو ٹکڑے ہو کر تقسیم ہو کر زندگی گزارو گے کچھ نہیں بنے گا. اگر پیش رفت کرنا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہ رہے ہو، متحد ہونا پڑے گا. اگر متحد نہیں ہوگے ہدف تک نہیں پہنچ سکو گے. جاہلوں سے نہیں، یہ آپ سے بھی کہا جا رہا ہے. علی کا نام جھگڑنے کے لیے نہیں، متحد ہونے کے لیے ہے. جو جھگڑائے، سمجھنا قرآن کا پیغام نہیں دے رہا، کسی اور کا پیغام دے رہا ہے. حسین کا نام اتحاد کی علامت ہے، جمع ہونے کی علامت ہے، بکھرنے کی علامت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے جمع ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. اتحاد کی بات کر رہا ہے. اس وقت رسول اکرم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، جمع ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ گے. نبی اکرم اگر وہاں کھڑے ہو کر کہتے اے عرب تم قبیلوں میں تقسیم ہو، تمہارے برابر میں یہ فارس کی حکومت سلطنت قائم ہے، ادھر روم کی سلطنت قائم ہے، آؤ ہم سب عرب مل کر ایک سلطنت بناتے ہیں. جملے کے اندر جملہ ہے. قرآن ہے نا، قرآن نبی سے لیا ہے یا کسی اور سے لیا ہے؟ اگر نبی، خدا کرے میں جملہ پہنچا سکوں، واضح نہیں کروں گا، جو پہنچ سکے وہ پہنچ سکے. نبی اگر ممبر پہ کھڑے ہو کر کوہ صفا کی بلندی سے کھڑے ہو کر کہتے اے اہل عرب آؤ جمع ہو جائیں ایک جگہ پر، ہم عرب اسٹیٹ قائم کریں، عرب سلطنت قائم کریں، تو ابو جہل، ابو لہب نبی کو پتھر مارتا نظر نہیں آتا، نبی کے پیچھے کھڑا نظر آتا. اگر نبی تعصب کی بات کرتے، اگر نبی حکومت کی بات کرتے، نبی اقتدار کی بات کرتے، سلطنت کی بات کرتے، تو سب نبی کے ساتھ جمع ہو جاتے. لیکن نبی نے سلطنت کی بات نہیں کی، ہدایت کی بات کی. ہدایت کی بات کر کے بتا دیا یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، دیکھنا ہدایت کس کے پاس ہے. میرے جانے کے بعد نہ دیکھنا حکومت کی مسند پہ کون ہے، اقتدار کس کے پاس ہے، خزانے کس کے پاس ہیں، سپاہ کس کے پاس ہے، دیکھنا ہدایت کس کے پاس ہے، علم کس کے پاس ہے. ہدایت. نبی نے تعصب کی بات نہیں کی، جامعیت کی بات کی، اتحاد کی بات کی. اتحاد، اگر اتحاد ہے تو ترقی ہے. تیسری چیز، حقوق بشر کی بات کر رہا ہے قرآن. اس زمانے میں حقوق بشر آفاقی کلام ہے، آفاقی. اس زمانے میں جہاں بشر کی کوئی اوقات نہیں ہے، بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے ہیں. حقوق بشر یاد دلا رہا ہے. دیکھو ہر ایک کا ایک حق ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. جس نے بھی بغیر کسی گناہ کے ایک شخص کو قتل کیا تو اس نے ایک کو قتل نہیں، ساری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها، اور جس نے ایک کو بچا لیا، قرآن ہے، ساری انسانیت کو بچا لیا. حقوق بشر، انسانیت کے حقوق مسلمین نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں دوستوں کی. مومنوں کے حقوق، عزاداروں کے حقوق، علی والوں کے نہیں، حقوق بشر، بشریت کے حقوق. کتنے حقوق ہیں؟ حق یہ ہے کہ اگر آپ راستے میں رکے ہوئے ہیں اور آپ کی وجہ سے کسی کو جانے میں تکلیف ہو رہی ہے تو یہ حرام ہے. حقوق بشر. اپنا حق نہیں، پڑوسی کا بھی حق ہے. صرف اپنا پیٹ نہیں، بچوں کا حق، بیوی کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق نہیں. حقوق بشر. آیت اللہ دستگیر شیرازی تحریر فرما رہے ہیں. آیت اللہ جواد آمولی، جبل آمل کے رہنے والے، پرانے زمانے کی بات. ان کے استاد سید بحر العلوم، علم مکاشفہ سے بھی تعلق ہے، جان لیتے ہیں لوگوں کے حالات. ایک روز گھر میں بیٹھے ہیں، کھانا سامنے رکھا ہے،
رنگت بدلی ان کی. غلام کو خادم کو حکم دیا جاؤ اور جا کر جواد آمولی کو لے کر آؤ, سید کو لے کر آؤ, سید ہے. پہنچے سید, استاد نے بلایا ہے. استاد چہرہ متغیر, استاد جلال میں کیوں ہے, کیا سبب ہے؟ کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا پڑوسی ایک ہفتے سے اس کے گھر میں کھانا نہیں پکا. تاکید کی جا رہی ہے, تمہیں اپنے پڑوسی کے بارے میں پتہ ہے ایک ہفتے سے کھانا نہیں پکا اس کے گھر میں. وہ جاتا ہے کھجوریں ادھار لیتا ہے اور وہ کھاتا ہے. آج کھجور والے نے دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے ہاتھ جوڑے, جلال میں استاد ہاتھ جوڑے, سرکار مجھے علم نہیں تھا. علم نہیں تھا اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر علم ہوتا تو مجرم بن جاتے. تاکید دیکھ رہے ہیں, عام بشر کو نہیں, عام آدمی کو نہیں, عالم کو تاکید ہو رہی ہے. سرکار کیا کیا جائے؟ یہ کھانا میرے سامنے رکھا ہے, یہ برتن اٹھاؤ, اس کے گھر لے کر جاؤ, وہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ. تیور حقوق بشر, پڑوسی کے حقوق لے کر چلے. دق الباب کیا, غریب باہر نکلا, ہاتھ میں برتن دیکھے, کہ کیا سبب ہے آنے کا؟ کہ میں کھانا لے کر آیا ہوں. نہیں لوں گا کھانا. غیرت, نہیں لوں گا کھانا. کون ہو, کیوں لائے ہو, سبب کیا ہے؟ اس نے کہا صحیح بتاؤ. کہ میرے استاد سید بحر العلوم نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جاؤ کھانا لے کر جاؤ. کہنے لگا خدا کی قسم, میری بھوک کا علم یا میرے گھر والوں کو ہے یا اللہ کو ہے, نہیں پتا کسی کو. استاد نے بھیجا, کھانا لیا. کیا نتیجہ نکلا؟ صرف رہنا نہیں ہے, کوئی کہے تو اس کی مدد نہیں کرنی, خود سے نظر رکھنی ہے کس کو ضرورت ہے. حقوق بشر قرآن پڑھنے کے بعد والے فاتحہ میں پہنچائیں گے, زندگی میں تو پڑھیے کیا لکھا ہے. اگر ایک انسان کو بچا لیا, صرف گولی سے تلوار سے نہیں, بھوک سے بچا لیا, جہالت سے بچا لیا, کسی کی مدد کر دی, کسی کو روزگار دلوا دیا, کسی کے بچے کو تعلیم دلوا دی, کسی مریض کے لیے دوا کا انتظام کر دیا. حقوق بشر, آگے بڑھا رہا ہوں بات کو. قرآن معجزہ ہے قوانین میں, قانون دیے قرآن نے. حقوق بشر, بشر کے حقوق ہیں, یاد رکھنا. اس کے بعد امنیت اور رزق کی بات کرتا ہے قرآن. رب جعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. پروردگار میرے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. حقوق بشر کے بعد امنیت کی بات کر رہا ہے, آزادی کی بات کر رہا ہے قرآن. آزادی, لا اکراہ فی الدین, دین میں آنے کے لیے جبر نہیں ہے. جب تک نہیں آئے خوب سوچو, خوب تحقیق کرو, خوب ریسرچ کرو, حق ہے, سچ ہے, نہیں ہے. اگر حق نظر آئے تو آ جانا, جب آ جاؤ گے پھر شریعت پہ چلنا ہے. آنے کے لیے جبر نہیں ہے کہ تلوار لے کے کھڑے ہیں پڑھو کلمہ. وہ جو کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا, اگر یہ آیت ہی پڑھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا. لا اکراہ فی الدین, آنے میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی کراہت, کوئی ستم نہیں ہے کہ آنا لازم ہی ہے. تحقیق کرو, سوچو, سمجھو, مان لے, دل تسلیم کر لے, چلے آؤ. آزادی, امنیت کی بات کر رہا ہے. رب اجعل ھذا بلدا آمنا, پروردگار میرے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. الفاظ دیکھیے قرآن کے, معجزہ اس لیے ہے. وارزق اہلہ من الثمرات, اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے. امن پہلے, رزق بعد میں. امن ہوگا تو رزق ہوگا, امن نہیں ہوگا تو رزق نہیں ہو سکتا. پہلے امنیت قائم کرنی ہے, پھر رزق ملنا ہے. طریقہ یہی ہے, امن پہلے ہو, رزق بعد میں ہو. امت مسلمہ رزق کے پیچھے تو لگی ہے, جگہ جگہ بھیک مانگی جا رہی ہے. رزق دے دو, رزق دے دو, رزق دے دو. ملک میں امن تو قائم کرو, رزق خود بخود آ جائے گا. امن پہلے. قرآن معجزہ ہے, اخبار غیبی کا معجزہ.
غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا ہے، فارس ایران اس پہ غالب آ گیا ہے۔ سلطنتیں دو تھیں بڑی، آپس میں لڑتی جھگڑتی تھیں، کبھی کوئی غالب کبھی کوئی غالب۔ اب یہ وجہ کیوں کی یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، ایران غالب آ گیا، لیکن یہ ان قریب روم پھر غالب آئے گا، فارس پھر مغلوب ہو جائے گا۔ قرآن فصاحت بلاغت، بلاغت کیا ہے، کیوں اس آیت کی ضرورت کیوں پڑی؟ جیسے ہی روم نے شکست کھائی، کفار مکہ خوش ہوئے۔ روم کے رہنے والے مسیحی تھے، اللہ کو مانتے تھے، کتاب کو مانتے تھے، انبیاء کو مانتے تھے۔ فارس کے رہنے والے مجوسی تھے، کسی کو نہیں مانتے تھے، مشرکین عرب کی طرح سے۔ مشرکوں نے دیکھا روم ہار گیا، اللہ والے ہار گئے، انبیاء والے ہار گئے، یہ غیر اللہ والے جیت گئے، اب ہم بھی جیت جائیں گے، محمد ہار جائیں گے۔ باتیں ہو رہی ہیں، محتوا، مفہوم، ماحول، فوراً آیت آئی غلبت روم، روم ابھی مغلوب ہوا ہے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فی ادنی الارض، قریب ہی مغلوب ہوا ہے، لیکن یہ مغلوب ہونے کے بعد جلدی غالب آ جائے گا۔ تاریخ نے لکھا 9 سالوں میں غالب آ گیا۔ پیش گوئی کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، پہنچا رہا ہے۔ سارا دین قرآن میں بند ہے، پڑھیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح۔ اگر قرآن سمجھ لیا معاملات حل ہو جائیں گے۔ آل محمد کو نہیں سمجھا گیا، کیوں؟ یحسدون الناس، یہ سب کے سب آل محمد سے حسد کرتے ہیں۔ دشمنی کیا ہے؟ حسد۔ کیوں نہیں مان رہے علی کو؟ کسی کا کیا بگاڑا علی نے؟ کسی کا کیا بگاڑا حسین نے؟ کیوں نہیں؟ حسد کر رہے ہیں آل محمد سے۔ کیسی حسد؟ نبی کے ساتھ تو ہم سب کھڑے ہیں، یہ ممبر غدیر پہ علی اکیلا کیوں؟ یہ فضیلتوں میں علی اکیلا کیوں؟ ہم کیوں نہیں ہیں؟ حسد کی جا رہی ہے۔ حسد بڑی شدید بیماری ہے۔ بس یہ اصلاحی گفتگو یہیں سے اجازت چاہوں گا۔ بڑی شدید بیماری ہے حسد، بھائی کو بھائی سے ہو جاتی ہے، غیروں کی تو بات چھوڑ دیجئے۔ ایک گھر میں ایک بیٹا تھا، پیدا ہوا، 1 سال کا 2 سال کا ہوا، ماں باپ کی ساری محبت ہے اس پر۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ایک اور بیٹا آ گیا۔ اب ماں باپ کی توجہ دوسرے کی جانب بھی چلی گئی۔ اب یہ سوچ رہا ہے کل تک تو میں ہی ان کی آنکھوں کا چشم و چراغ تھا، یہ دوسرا کہاں سے آ گیا؟ ہے نہیں ہے ایسا؟ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اچھا تو لیجئے ایک کھلونا جو پہلے کا ہو اٹھا کے دوسرے کو دیجئے، سگا خون ہے، ایک خون دوڑ رہا ہے، دینے دے گا؟ کیوں؟ سگا بھائی ہے؟ نہیں، رقابت ہے۔ گھر میں حسد ہو جاتی ہے، چلتے پھرتے حسد ہو جاتی ہے۔ حسد گناہ نہیں ہے، صرف گناہ کبیرہ ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے بیٹھے ہیں، ہم مجھ سمیت کہیں نہ کہیں حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس بیماری پہ بات کی جائے، اس کا علاج بھی بتایا جائے، ضرورت ہے، وقت کی انتہائی ضرورت ہے۔ کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ایک بڑا پڑھا لکھا ایک ذہین بچہ ہے، حسد ہو گیا۔ معاشرے میں ہے، حسد ہو گیا۔ آفس میں ہے، حسد ہو گیا۔ حسد صرف گناہ نہیں، گناہ ہے کبیرہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اس سے بلند صلوات جاگتی ہوئی پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ میں کیا کروں، مجھے اصلاحی باتیں کرنی ہیں۔ ابھی نعرے، ابھی 1 منٹ میں نعرے بھی لگوا سکتا ہوں اور علی علی سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات آپ تک پہنچانی ہے، آپ کا حق ہے، میری ذمہ داری ہے، مجھے پہنچانا ہے۔ حسد بیماری نہیں، امام نے فرمایا، صرف بیماری نہیں، امام نے فرمایا کفر کی جڑوں میں سے ایک جڑ حسد ہے، کفر کی جانب کھینچ کے لے جاتی ہے۔ حسد کفر کی جانب لے جاتی، کفر۔ شراب خوری کافر نہیں کرتی، گناہ عظیم، گناہ کبیرہ۔ قتل کرنا کافر نہیں کرتا، قتل کر دیا، آپ نے دیت دے دی، خون بہا دے دیا، اس نے معاف کر دیا، یہ سزا ہو گئی، گنہگار ہے، مجرم ہے، کافر نہیں۔ حسد ایسی بیماری ہے جو عام ہے، کرونا سے بھی زیادہ۔
یہ تو ابھی پیدا ہوئی ہے اور انشاءاللہ ختم ہو جائے گی جلدی. حسد اس سے بڑی شدید بیماری جو چلتی رہے گی، کفر کی جانب لے جاتی ہے. کیوں؟ توجہ کیجئے گا، بڑی لطیف بات ہے. کیا ہے حسد؟ آپ کے مخالف کو، دشمن کو ایک نعمت ملی، آپ کو ناگوار گزر، اسے کیوں مل گئی؟ یہ اس کے پاس کیوں ہے؟ نہیں ہونی چاہیے اس کے پاس. باہر تک پیچھے تک بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا گردن ہلا دیجئے گا اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو. اس کے پاس کیوں ہے؟ نہیں ہونی چاہیے، اسے نہیں ملنی چاہیے تھی یہ نعمت، نہیں ملنی چاہیے تھی. نعمت دینے والا تو اللہ ہے. یعنی آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو، اللہ نے غلط دے دی. سوچا ہے بات کہاں تک جا رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہو یہ نعمت اس کے پاس غلط ہے، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، میں اس کے بعد نہیں رہنے دوں گا، چھین لوں گا اس سے. اللہ دینا چاہتا ہے، آپ چھیننا چاہتے ہیں. کفر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یعنی آپ اللہ سے زیادہ عقل مند ہیں، اللہ کے فیصلوں سے زیادہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں. اللہ دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں غلط دے رہا ہے. جو اللہ کے عمل کو غلط کہے وہ کافر نہیں تو مسلم ہے. حسد کہاں لے گیا؟ کفر کی جانب لے گیا. جب بیماری تو ہے. اور لطیف جملہ سنیں گے حسد کے بارے میں، زمین پر ہونے والا پہلا گناہ قتل نہیں تھا، حسد تھا. آدم کے بیٹے قابیل نے پہلے حسد کیا پھر قتل کیا. چلیں آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے کہہ دوں، پہلے حسد کیا پھر قتل کیا. نظر پیش کی دونوں نے، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، دونوں نے نظر پیش کی، چھوٹے کی قبول ہو گئی، بڑے کی رد ہو گئی. حسد ہوا، یہ کیسے قبول ہو گیا؟ یہ عمر میں چھوٹا ہے، افضل کیسے بن گیا؟ یعنی جہاں فضیلتیں عمر سے ناپی جائیں، سمجھ لینا قابیل والا مزاج. عمر نہیں، شکر گزار ہوں، عمر نہیں، فضیلت دیکھی جائے گی. حسد ہوا، حسد اس کی کیوں قبول ہو گئی؟ حسد ہوا تو قتل کر دیا. پہلا گناہ زمین پر حسد. گناہ کر رہا ہے، سزا مل رہی ہے، گناہ حسد. اب حسد تو ہو جاتا ہے حضور، ہونے پر پابندی نہیں بٹھائی جا سکتی. ذہن میں کوئی خیال آئے آپ روک نہیں سکتے، وہ آئے گا، لیکن وہ خیال باقی رہتا ہے یا مٹ جاتا ہے یہ آپ کا اختیار ہے. تو جو چاہ رہا ہوں ایک صاحب علم تشریف فرما ہے، خیال آئے گا، پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے خیالوں پہ. خیال کو رہنے دیں یا ہٹا دیں، یہ اختیار آپ کا ہے. دشمن کو نعمت ملی، خیال آیا اسے کیوں مل گئی، فوراً اس کو باہر کریں. اس نے دی ہے، مجھے کیا پتا، وہ دینے والا ہے، اس نے دی ہے. حضور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں مل گئی کا سوال ہی پیدا نہیں. اب حسد ہو رہا ہے، کیسے بچیں حسد سے؟ بڑی سخت بیماری ہے. قل اعوذ برب الفلق. یہ کہیں سے واہ واہ کی آواز آئی، ابھی جاگ رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں. قل، یہ بھی تھوڑا سا ساتھ چلتا رہتا ہے تو پتہ چلتا ہے بات پہنچ رہی ہے. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں رب فلق سے پناہ طلب کرتا ہوں. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد. پھر ملائیے حضور آیتوں کو. ایک غاسق اذا وقب، دوسرا شر النفاثات فی العقد، وہ جو گرہ لگا کے پھونکتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں. پروردگار مجھے شیطان سے بھی پناہ میں رکھ، پروردگار مجھے جادوگروں سے بھی پناہ میں رکھ، پروردگار مجھے حاسدوں سے بھی پناہ میں رکھ. حاسد کو کہاں رکھا اللہ نے؟ کس کیٹیگری میں، کس زمرے میں رکھا؟ شیطان، جادوگر، حاسد. شیطان بھی کافر، جادوگر بھی کافر. حاسد
اب یہ حسد تو ہو جاتا ہے، حضور کیسے بچیں، کیا کریں؟ خیال آ رہا ہے کیا کریں، حسد سے بچے کیسے؟ اسکول میں بچہ زیادہ محنتی ہے، ہم سے اتنی محنت نہیں ہو رہی، کیا کریں، کیسے پہنچے؟ حسد کے بچنے کے بس 3 جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیسے بچیں حسد سے۔ کہ جس صفت کو دیکھ کر، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، جس صفت کو دیکھ کر حسد ہو رہا ہے وہی صفت خود میں پیدا کر لیں۔ جو چیز میرے پاس نہیں ہوگی اس سے حسد ہوگا، جو ہوگی اس سے نہیں ہوگا، صفت خود میں آ جائے۔ حضور کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر صفت تو پیدا نہیں کی جا سکتی۔ 2 شاعر ہیں، ایک بلند و بالا خیالات لاتا ہے، ایک اقبال ہے اور ایک بے بال ہے۔ اقبال ہے اور ایک بے بال ہے، دونوں کے خیالات مختلف، پہنچ ہی نہیں پا رہے اقبال تک۔ کیا کریں؟ حسد ہوگا، کیسے بچیں؟ صفت پیدا کرو، ہو ہی نہیں سکتی، قدرتی ہے، کیا کریں؟ اگر پیدا نہیں کر سکتے تو دوسرے کی اس صفت پر دل کھول کر داد دو۔ تسلیم کرو، ہاں حضور یہ کمال آپ ہی کا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں، یہ آپ ہی کا کمال ہے۔ تسلیم کرو اس کی صفت کو، تسلیم کر لو گے نفس نہیں اٹھے گا، حسد نہیں ہوگا۔ کیا کریں؟ رشک میں تبدیل کر لیں۔ آخری جملہ حضور، شکر گزار ڈاکٹر صاحب، رشک میں تبدیل کریں۔ رشک میں تبدیل کیسے کرتے ہیں؟ رشک کیا ہے؟ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ دوسرے کو نعمت ملی، ہم نے کہا اس کے پاس کیوں ہے، نہیں ہونی چاہیے، حسد ہے۔ دوسرے کو نعمت ملی، ہم نے کہا ہم بھی خود کو اس قابل بناتے ہیں، ہمیں بھی ملے، رشک ہے۔ وہاں بھی رہے یہاں بھی آ جائے، رشک ہے۔ رشک، علامہ مجلسی نے تحریر کی، آخری جملہ ہے، تھکنا نہیں ہے۔ رشک کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، رشک کبھی حرام ہوتا ہے۔ سنیے بات، رشک واجب، ہاں اگر کوئی پیسے جمع کر کے حج پہ گیا، واجب کام کے لیے رشک کرنا واجب ہے۔ رشک ہوگا میں بھی جمع کر کے جاؤں، اگر رشک نہ کرے، جانے کی نیت نہ کرے تو واجب کا منکر۔ نیت تو کرے کہ میرے پاس بھی پیسہ ہو، میں بھی حج پہ جاؤں، واجب کام انجام دوں اور واجبات ملا لی، رشک واجب ہو جاتا ہے۔ رشک مستحب ہوئی ہوتا ہے۔ 40 پہ کربلا جا رہے ہیں، اب رشک ہوگا میں بھی جاؤں، مستحب۔ رشک حرام بھی ہوتا ہے، ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، اس نے ظلم کیا میں بھی کروں۔ میں کیسے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ یہ ظلم کر رہا ہے میں بھی ظلم کروں، یہ حرام کام کر رہا ہے میں بھی حرام کروں، اس کا بھی رہے میرے پاس بھی حرام آ جائے۔ وہ رشوت کھاتا ہے، بیگم نے کہا ہے اس نے رشوت سے بیگم کو اتنا بڑا لاکٹ دلوایا ہے، آپ بھی۔ بیٹے نے کہا ابا جی فلاں کے بیٹے کو دیکھا ہے کیسی گاڑی لیے گھوم رہا ہے، اب رشک کرے گا، اس نے رشوت لی تو میں بھی رشوت لوں، حرام۔ ساری چیزیں ہیں، سمجھنے کا کام ہے۔ صرف سمجھ گئے، لشکر یزید سے نکلو گے، حسین کی صف میں حر بن کے آ جاؤ گے۔ سب سامنے ہے، سب سامنے ہے، صرف فکر کی دیر ہے۔ فکر کی تو حر بن کر چلا آیا، جب تک فکر نہیں تھی حسین کے لشکر کو روکنے آیا تھا۔ مرحبا مرحبا۔ حکم دیا گیا حضرت حر کے حوالے سے بات کرو۔ حر، حر کی معنی ہے آزاد، حر یعنی آزاد۔ ہائے حسین، درد کا جملہ ہے حضرت حر۔ 1000 کا لشکر لے کر چلا، چھوٹا آدمی نہیں، بڑا بہادر ہے حر۔ 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے، ادھر حسین کربلا کی جانب رواں دواں تھے۔ حسین کے سپاہیوں نے دیکھا، ساتھیوں نے دیکھا
کہ فرزند رسول ہمیں کچھ درخت نظر آ رہے ہیں. امام نے فرمایا یہ درخت نہیں ہے، یہ نیزوں کی انیاں ہیں، یہ ہمارے خون کی پیاسی ہیں. مرحبا مرحبا. یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. قریب پہنچے، 1000 کا لشکر ہے حر کا. ملاقات ہوئی، لیکن عالم یہ ہے حر کی فوج انتہائی پیاسی ہے. ہائے حسین، زبانیں باہر نکلی ہوئی ہے. عرب کی تپتی گرمی میں 1000 کا سپاہی لشکر، لباس جنگ پہنے ہوئے، پیاسا لشکر. حسین نے لشکر کو دیکھا، حر کو دیکھا، کہا حر بات بعد میں، بھیا عباس حر کے لشکر کو سیراب کرو، حر کے لشکر کو پانی پلاؤ. مولا آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. پلا چکے بھیا، حر کے جانوروں کو پانی پلاؤ. جو گھوڑے لے کے چلا ہے نا، پانی پلاؤ. اب درد کا جملہ ہے، بھیا ایک مرتبہ نہیں، جانور کی عادت ہے کئی مرتبہ منہ ہٹاتا ہے پھر منہ لگاتا ہے. سیراب کرو، اتنا پانی پلاؤ. میں کہوں گا مولا جو جانور کو پیاسا نہ دیکھے، ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے کے کیسے پانی طلب. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آمادہ ہوتے جا رہے ہیں گریے کے لیے. سید آپ کو اجر عطا فرمائے. یہ رونے کی راتیں ہیں. جملہ آپ کے منظر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں. عزیزدارو، حسین نے پانی پلایا. ظہر کی نماز کا وقت ہوا، لشکر کی جان میں جان آئی. نماز کا وقت ہوا، 1000 کا لشکر حر سے کہنے لگا حر نماز کا وقت ہے، آؤ ہمیں نماز پڑھاؤ، آگے بڑھو، جماعت قائم کریں، آپ ہمیں نماز پڑھاؤ. حر نے کہا حسین کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں؟ نہیں ہو سکتا، امامت حسین کریں گے. یہ ذرہ ہے ایمان کا حر کے دل میں. حسین کے پیچھے نماز پڑھی، 1000 کے لشکر نے نماز پڑھی. نماز تمام ہوئی. حسین نے کہا حر تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ حر نے کہا مولا میں کیا کروں، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے آپ کو نہ کوفے جانے دوں نہ واپس جانے دوں. حسین سواریوں پہ سوار ہوئے، سب اپنی اپنی سواریوں پہ سوار ہوئے. حسین گھوڑا سواری آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اچانک حر نے کہا مولا مجھے حکم دیا گیا ہے، میں مامور ہوں کہ آپ کو کہیں نہ جانے دوں، اپنے ساتھ رکھوں. یہ کہنا تھا کہ حسین نے گھوڑے کو آگے بڑھایا. گھوڑے کو آگے بڑھانا تھا کہ لگام میں ہاتھ ڈالی حر نے. جیسے حر نے لگام میں ہاتھ ڈال کے گھوڑا روکا، ادھر حسین نے کہا حر سکلت کا امو کا یا حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو میرا راستہ روکتا ہے. تڑپ کے پیچھے ہٹا اور جملہ کہا کہ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لیا. حسین میں کیا کروں، آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا، ایسے نہیں لے سکتا آپ کی ماں کا نام. یہ حر کو متنبہ کیا حسین نے. جب تک وہاں تھا ماں کے ذریعے بات کی، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اب حسین کا کمال دیکھیے، جب ادھر آیا نا زخمی ہو کر گرا حر. حسین نے حر کے سر کو زانوں پہ رکھا، سر زخمی حر کا، جیب سے ماں کا رومال نکالا. جزاک اللہ جزاک اللہ. جو آواز پہ گریہ کر رہے، جو آوازیں بلند کر رہے، سید اجر عطا فرمائے. جو نہیں رو سکے ان کے لیے بس اتنا ہے. معصوم فرماتے ہیں کلو عین باقیت یوم القیامہ الا عین بقت علی مصاب الحسین. قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی، وہ نہیں روئے گا جو دنیا میں حسین پہ رویا. نہیں آیا تھا تو کیا کہا تھا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. آ گیا، اپنی ماں کا رومال اتار کے سر پہ باندھا. اب حسین نے کہا حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، حر انتا حر فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی حر ہے، آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے. حر رستہ روکا، لے کر چلا. حسین کربلا پہنچے، قیام کیا. شب عاشور آئی. آخری 2 جملے عزیزدارو. شب عاشور آئی. حر فرات پہ وضو کر رہا ہے، نہر القمہ پہ وضو کر رہا ہے. اچانک حر کے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی. کوئی بیوی ہے جو تڑپ کے رو رہی ہے. لرز گیا حر، خیمے میں آیا، بھول گیا سب کام. چہرہ متغیر ہے، کبھی خیمے میں آتا ہے، کبھی باہر نکلتا ہے.
جلال غیث کے عالم میں فیصلہ نہیں کر پا رہا. غلام نے دیکھا, سوچا شاید میرا آقا پیاسا ہے, گرمی بہت ہے. جلدی گیا, پانی کا جام لایا, پانی لے کر آیا. حر نے پانی کا جام دیکھا, اٹھا کر پھینک دیا زمین پر. کہ یہی وہ پانی ہے جس کے لیے حسین کے بچے پیاسے ہیں. اسی پانی کے لیے فاطمہ کی بیٹی ہے پیاسی ہے. عزادارو, غلام گھبرا گیا حر کا, آقا کو کیا ہوا؟ دوڑ کر گیا, حر کے بھائی کو لے کر آیا. حر کا بھائی آیا, بھیا حر پریشانی کیسی ہے؟ یہ چند بھوکے پیاسے ہیں, کل تو ہم انہیں ایسے ہی مار لیں گے. اور تڑپا, تم انہیں بھوکا پیاسا کہہ رہے ہو, انہیں ایسے ہی مار لو گے؟ بھائی اگر بہادری کی بات ہے پورا کوفہ جانتا ہے. اگر کوفے میں پوچھا جائے بہادر کون ہے, سب کہیں گے حر بڑا بہادر ہے. لیکن بھیا آج بات کچھ اور ہے. بتاؤ, بتائی نہیں جائے گی. ہاتھ پکڑا بھائی کا, مقتل میں لے کر آیا. بس ایک سوال کیا, بھائی اتنا بتاؤ, کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے؟ جتنے اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں, مولا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. بس تصور اور محسوس کیجئے گا, آدھی رات کا وقت ہے, بھائی کوئی آواز آ رہی ہے. کہاں بھیا حر؟ کوئی چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں, العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. بھیا یہ میری وجہ سے پیاسے ہیں, میں خود کو جنت و جہنم کے بیچ میں محسوس کر رہا ہوں. ادھر جاؤں تو حسین کی طرف جنت ہے, یہیں رہ جاؤں تو جہنم ہے. بھائی کیا ارادہ ہے؟ حر کے بھائی نے کہا, حر انہیں یہاں تک لانے والے تم ہو, اور اب کہہ رہے ہو کہ وہاں جانے کا ارادہ ہے. حر تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے. حر نے کہا مجھے پتا ہے میرا جرم بڑا ہے, مگر یہ بھی پتا ہے حسین فاطمہ کا بیٹا. مجھے یہ بھی پتا ہے حسین فاطمہ کا بیٹا ہے. عزادارو کہتا بھائی مجھے لے کر چلو. حر کا بیٹا علی ابن حر بھی چلا, حر کا غلام بھی چلا, حر کا بھائی بھی چلا. لیکن صرف چلا نہیں, حر نے آنکھوں پہ پٹی باندھی, ہاتھ پسے پشت بندوائے, قیدی کی صورت میں, مجرم کی صورت میں چلا. بھائی سے کہا جب کوئی آئے سامنے تو مجھے تکبیر کی صورت میں بتا دینا. عزادارو درد کا جملہ کہہ رہا ہوں, ماتم کا جملہ کہہ رہا ہوں. آپ روئے ہیں, آوازیں بلند کی ہے, سیدہ آپ سے راضی ہو جائیں. اب یہ قیامت کی منزل ہے. حر چلا, قریب پہنچا, اچانک بھائی نے کہا اللہ اکبر. حر نے کہا کیا ہوا؟ کہ بھیا حر عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں. آگے بڑھے, اللہ اکبر. کیا ہوا؟ علی اکبر آ رہے ہیں. آگے بڑھے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا ہوا؟ مولا حسین خود آ رہے ہیں. ہاں رونے والو, ہاں عزادارو, مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے, جو ہاں سینوں پہ پڑھ سکتے ہیں. شرمانے کے نہیں, یہی رونے کی راتیں ہیں, یہی تاکید ہے ماتم کرنے کی, عزاداری کرنے کی. عزادارو حسین کے قدموں پہ حر نے خود کو گرایا. حسین نے اٹھ کے سینے سے لگایا, آؤ میرے بھائی حر. حسین کے سینے سے لگ کر حر نے کہا مولا میں معافی چاہتا ہوں. حل توبہ, کیا میرے لیے معافی ہے؟ توبہ ہے؟ اب سننا حسین کا جملہ, حر حسین نے تجھے معاف کیا. بچے پیاس سے بلک رہے ہیں, 3 دن سے پانی ختم ہو چکا ہے. حسین نے تجھے معاف کیا. کہنے لگا نہیں مولا میرا جرم اس سے بڑا ہے. تڑپ کے روگے, درد کا جملہ ہے اور آخری جملہ ہے. اگلے برس خدا جانے کون رہے کون نہ رہے, کسے یہ عزاداری نصیب ہو, کسے زہرا فرشی عزا پہ بلائے, اور کون گھر میں ہی بیمار پڑا رہے. شکر کیا کرو کہ فرشی عزا نصیب ہوئی ہے. آخری جملہ ہے عزادارو مصائب کا, مولا میرا جرم بڑا ہے. حر میرے بابا نے تجھے معاف کیا. مولا میرا جرم بڑا ہے. حر میرے نانا نے تجھے معاف کیا. مولا میرا جرم بڑا ہے. حر میری ماں نے تجھے معاف کیا. مولا نہیں, میرا جرم بڑا ہے. جب میں نے گھوڑے کو روکا تھا, فاطمہ کی بیٹیوں کے رونے کی آواز. مولا جب تک وہ معاف نہیں کریں گی. عزادارو فضہ دروازے پر آئی, کہا اور تیری قسمت ہے زینب نے سلام. کہا ہے اور کاش مدینے میں مہمان بنتا. اب آیا ہے کہ
پانی بھی نہیں ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔